حکومت کا حاجی گلبر صاحب جو ہیں جو چیف منسٹر ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قوی امید ہے، یقین ہے کہ انہی کے دور میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر ہم NFC کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہمیں سالانہ جو ہے نا گرانٹ کی بجائے ہمیں NFC سے 2 کھرب سے اوپر کا حصہ مل جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ علاقہ بہت سکیٹرڈ ہے، پھیلا ہوا ہے، پاپولیشن کم ہے، تو اس کو مینیج کیا جائے گا، اور اگر NFC والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو GB پاکستان کے دیگر تمام 4 صوبوں سے آگے نظر آئے گا۔ صحافیوں کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس سے جو ہے، اور یہ کام ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا، پہلے صحافیوں کو ایکریڈیٹ کیا جائے گا، چیک کیا جائے گا، کرائٹیریا بنایا جائے گا کہ کون صحافیوں کے کیٹیگری میں آتا ہے، اس کے بعد پھر ایک طریقہ کار ہے اس کا، اور انشاءاللہ کوئی بھی صحافی مشکل وقت میں اب اپنا آپ کو بے بس محسوس نہیں کرے گا۔ یہ ہماری حکومت کا کوئی احسان بھی نہیں ہے، یہ ہمارا فرض تھا۔ اس سے پہلے، بہت پہلے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ جمہوری حکومتوں کا دعوے دار سمجھتے تھے، آزادی صحافت کے جو اپنے آپ کو بڑے چیمپئن سمجھتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ لیکن اللہ کے کرم سے یہ بھی موجودہ جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے، حاجی گلبر صاحب کے اس پہ جو ہے وہ کریڈٹ میں جاتا ہے، یا ان کی سوچ ہے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا اور اس حکومت نے کر دیا۔ تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور پھر اس کے علاوہ پاور سیکٹر پہ بہت توجہ دی گئی ہے۔ انشاءاللہ پورے GB میں اور گلگت بالخصوص چونکہ کیپٹل ہے، تو اس سال کے آخر تک انشاءاللہ 28 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ گلگت شہر میں سسٹم میں شامل کی جائے گی، یا جنریشن کا حصہ بن جائے گی۔ تو اس سے جو ہے وہ سردیوں میں 4 سے 5 گھنٹے آپ کو اضافی بجلی ملے گی۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو چلا آ رہا تھا لوڈ شیڈنگ کا سردیوں میں۔ ہم جنریٹرز 2-3 گھنٹے بجلی کے لیے 4-5 مہینے کے لیے جنریٹرز پہ ڈیزل وغیرہ کے لیے ہم تقریباً 80-90 کروڑ روپے خرچ کرتے تھے۔ اب 5 گھنٹے کی اضافی بجلی ملے گی، 1 پیسہ اس پہ خرچ نہیں ہوگا۔ یہ کچھ ایسے اقدامات ہیں۔ پھر ظاہر ہے کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین کی تنخواہوں میں کو 32 سے بڑھا کے 37,000 کرنے کی تجویز ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25%، جس طرح فیڈرل نے کیا گریڈ 1 سے 16 تک، پھر 17 اینڈ ابو کا وہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ صحافیوں کے لیے ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ 50 کروڑ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑے انقلابی اقدامات ہیں، اور پاور سیکٹر پہ جو توجہ دی گئی ہے، اس سے انشاءاللہ بڑے مثبت اثرات ہوں گے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے۔ اپوزیشن کے رویے کو کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ یار دیکھیں، اپوزیشن کی صورتحال یہ ہو گئی نا، اب وہ ڈول باجوں کے ساتھ ایوان میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری روایات نہیں ہے۔ ڈول باجے ہم اس وقت بجاتے ہیں شادی کی تقریب میں یا کسی کلچرل شو کے موقع پہ، کیونکہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ڈول باجے اور یہ ساری چیزیں اس وقت اپنے اپنے حلقوں میں جا کے بجائیں جب وہاں اپنے حلقوں میں یہ زبردست طریقے سے کام کریں۔ وہاں پہ سڑکیں جو ہیں وہ شیشے کی بن جائیں، وہاں پہ ہاسپٹلز کے اندر زبردست ان کے جو ہے نا وہ فیسلٹیز ہوں، ایجوکیشن وہ بہتر کریں۔ ان کو سالانہ 30-40 کروڑ روپے ملتے ہیں، تو جا کے کام کریں، نگرانی کریں، پبلک کے ایشوز حل کریں۔ پھر جب یہ سارے ایشوز حل ہو جائیں تو بجائے اسمبلی میں ڈول باجے بجانے کے، جا کے اپنے حلقوں میں ڈول باجے بجائیں۔